معزز دوستو، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ جنت میں حوریں ہوں گی، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ ایک حور کا حسن کتنا ہوگا۔ اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق اور مغرب پر کیا عالم ہوگا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے معانقہ اور مصافحہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو اس کو پکڑو۔ اگر اس کی انگلی کا ایک پورا دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ہلکی پڑ جائے، اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق اور مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے۔ جنتی شخص اپنی مساری پر بیٹھا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ پاک جل شانہ اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلی والی حوروں میں نہیں تھا۔ پھر جب وہ اس حور کے ساتھ اپنی مساری پر بیٹھا ہوگا تو اسے ایک اور حور پکارے گی اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں پوشیدہ کر رکھا ہے۔ پھر وہ اسی طرف اپنی بیویوں میں سے ایک حور سے دوسری حور کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے بیچ میں کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر وہ اپنی اوڑھنی کو ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن و جمال کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز کو روشن کر دے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے کے سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آسمانی حور کے ہاتھ کی سفیدی اور اس کی انگوٹھیاں زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا دی جائے تو اس کی وجہ سے زمین اس طرح روشن ہو جائے جس طرح سورج دنیا والوں کے لیے روشن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تو میں نے اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن و جمال اور اس کے تاج کے یاقوت اور زبرجد کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کے ساتھ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔